پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ 9/11 کے بعد خصوصی طور پر دنیا میں جو ایک تبدیلیاں آئیں اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ کا ایک کلیدی کردار رہا، اور ظاہر ہے کہ نیو یارک میں ہونے والا یہ واقعہ پوری دنیا میں تبدیلی کا باعث بنا۔ اس کے بعد کئی سوالات یہ اٹھائے گئے کہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف پوری دنیا میں جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ مختلف ممالک میں ظاہر ہے کہ مختلف پیش رفتیں ہوئیں۔ اس کے بعد ہی سارے واقعات آئے، افغانستان پر امریکہ کی جانب سے حملہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ واقعات آگے بڑھتے چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ اسلام اور مغرب کے درمیان جو تعلقات تھے وہ کشیدہ تر ہوتے چلے گئے۔ جب امریکہ کے حالیہ صدر براک اوباما نے حلف لیا تو انہوں نے بارہا اپنی تقاریر میں یہ کہا کہ ان کی جنگ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور یہ جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ اصل میں اسلام اور ویسٹ کے درمیان کہاں پہ کیا ڈفرنسز ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے، اور امریکہ کا اس خطے میں کردار کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کس طرح سے ان کا تعین ہوگا اور کس طرح سے تعلقات آگے بڑھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ خطے میں امریکہ کے بھی مفادات ہیں، اور بڑی جو طاقتیں ہیں چین شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ان تمام جو بڑی قوتیں ہیں ان کے مفادات میں اپنے مفادات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں اس پروگرام میں پہلی بار جوائن کیا ہے عالمی امور کے ممتاز تجزیہ کار جناب مواہد حسین شاہ نے۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کے خیال میں کیا معاملات ہیں ویسٹ اور اسلام کے درمیان؟ ایک تو جاوید اقبال صاحب ہے لیڈرشپ کا فقدان مسلم ورلڈ میں۔ شاہ فیصل کے بعد، ان کی اسیسنیشن کے بعد مسلم ورلڈ سے کوئی کلیکٹیو پریشر نہیں ہوا، کوئی کلیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوئی، کوئی کلیکٹیو ڈیمانڈ نہیں ہوئی کہ ویسٹ کو ایک دو چیزیں کرنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ چیز ہے، لیک آف لیڈرشپ ان دا مسلم ورلڈ۔ دوسری چیز دیکھیں کہ مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن نہیں، ایکسکلوژن۔ دو فورم جہاں مسلمان میٹر کرتے ہیں، ایک ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹ سیکیورٹی کاؤنسل، وہاں پرماننٹ 5 ممبرز میں ویٹو پاورز، کوئی مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن نہیں، although there are 1.5 بلین مسلمان ہیں۔ دوسری یہ بات آ گئی۔ تیسری بات دیکھیں کہ لینگویج جو اسلام کے خلاف استعمال ہوتی ہے ویسٹرن ورلڈ میں، خاص کر مین سٹریم میں ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کی، وہ بہت نیگیٹو ہے۔ بش کے زمانے میں تو بہت نیگیٹو تھی، اوباما کے وقت میں تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اس وقت یہاں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، ڈینمارک میں دیکھیں، ناروے میں دیکھیں، جرمنی میں دیکھیں، اٹلی میں دیکھیں، سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں، فرانس میں دیکھیں، ایک نیگیٹیوٹی تھی جس کو پراپر طریقے سے کاؤنٹر نہیں کیا گیا۔ اور جو اصل بات میں سمجھتا ہوں جو چیز مین کاز ہے وہ آکوپیشن سچویشن۔ دو میں بتاتا ہوں آکوپیشن سچویشن، ایک فلسطین کی جس کو ابھی تک مسلمانوں نے، اسلامک کانفرنس ہے بھی 57 ممبر اسلام، انہوں نے اس چیز کو پراپرلی کاؤنٹر نہیں کیا۔ اور کشمیر کا ایشو میں سمجھتا ہوں وہ ون آف دا، یہ یہاں دونوں ایشوز میں اسٹیٹ ٹیررزم ہے، اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان لیڈرشپ نے اس چیز کو پراپرلی ہائیڈ نہیں کی، اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم بھی بڑھی ہے اور ملیٹنسی بھی بہت بڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مختلف فورمز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے کوئی ایفیکٹولی کوئی رول کیا ہے؟ ہمارے جو یہ OIC ہیں یا جو دیگر ہمارے جو فورمز ہیں ان کا رول آپ کو کوئی اتنا ایفیکٹو نظر آیا ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں یہ کشمیر کے ایشو پہ فیلئر ہے 57 مسلم کنٹریز ہیں۔ جب سے یہ فیصل صاحب نے کنوین کی تھی اسلامک سمٹ لاہور میں 1974، اس کے بعد 1 سال کے بعد اسیسنیٹ ہوئے، اس کے بعد کوئی کلیکٹیو پریشر نہیں ہوا۔ کشمیر کے ایشو میں فیل ہوئے ہیں، فلسطین کے ایشو میں فیل ہوئے ہیں، 2 بار عراق کے اوپر اٹیک ہوا تھا، 1990 میں اور 2003 میں، دونوں بار اسلامک کانفرنس کا کوئی رول نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 99% مسلمان، یہ ان کو بتایا جائے، پوچھا جائے کہ اسلامک کانفرنس کے سیکرٹری جنرل کون ہے، اور 99% مسلمانوں کو پتہ نہیں، کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتے۔ تو یہ اس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایک میسج جاتا ہے کہ ہمارے مسلم ورلڈ میں نہ ویژن ہے، نہ ول ہے، اور باہر جو ہم ریپرزنٹیٹیوز بھیجتے ہیں ان میں نہ کانفیڈنس ہے نہ کمپیٹنس ہے۔ تو ابھی وقت آ گیا کہ ہمیں پراپر طریقے سے ایک اسٹریٹجک اسیسمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت امریکہ بھی شیکی ہے۔ امریکہ کا اپنا کانفیڈنس بڑا ختم ہو گیا 9/11 کے بعد، وہ اب سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری طرف سے میں سمجھتا ہوں ویسٹرن ورلڈ میں بھی اور باہر میں بھی مسلمانوں کی طرف سے ایک کلیئر کٹ ایک میسج نہیں گیا کہ آپ ایک آکوپیشن ختم کریں فلسطین کی، کشمیر کی، مسلمانوں کو ڈیو ریپرزنٹیشن کریں، اور یہ جو غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف وہ ختم ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ، ایون پڑھے لکھے لوگوں میں وہ اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کو ایک طریقے سے سیریسلی، سنسیئرلی
وتھ کریج اس چیز کو پریزنٹ کرے جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ کشمیر کی آپ نے بات کی, کشمیر کا جو معاملہ ہے موحد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس سطح پہ ٹیکل کیا ہے, اور امریکہ کے اندر اس حوالے سے کوئی سنجیدگی پائی جاتی ہے؟ کیونکہ ابھی گزشتہ روز بھی کیمرون منٹر نے کہا کہ اگر امریکہ کچھ کر سکا تو کرے گا, یعنی عملی طور پہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اب دیکھ لیں نا, ابھی کل سوڈان میں انڈر امریکن پریشر ایک ریفرینڈم ہوا ہے, اس میں یہ ڈیسیجن لی جا رہی ہے کہ آدھا سوڈان جو بلیک سوڈان ہے, جس منرل رچ سوڈان ہے, وہ نارتھ سوڈان جو مسلم سوڈان ہے اس سے سیپریٹ ہو جائے. کشمیر میں تو یو این کے ریزولوشنز ہیں. جنوری 5, 1949 میں 62 ایئرز اگو یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ کو اسپانسر کیا تھا, کو آتھر کیا تھا یہ ریزولوشن ارجنگ پلیبسائٹ انڈر یو این آسپیسز. اس کے لیے ایک امریکن نیول وار ہیرو ایڈمرل نمٹس کو اپوائنٹ کیا پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر, اور یہ انڈیا خود کیس لے گیا تھا. تو یہ تو ابھی اسٹینڈنگ انٹرنیشنل لا ہے. اس چیز کو ہم نے پراپرلی پریزنٹ کیا نہیں, کیونکہ ہم جو لوگ بھیجتے ہیں باہر کشمیر کاز کے لیے, نہ ان کو پراپر طریقے سے بولنا آتا ہے, نہ ان کی پرسنالٹی میں اتنی کشش ہے, نہ ان کو نالج ہے کشمیر کے ایشو پہ. میں نے دیکھا ہے جو لوگ باہر گئے ہیں یہ قیمتی ہوٹلوں میں رہے ہیں, لیموزین قیمتی استعمال کی ہے اور شاپنگ کی ہے, اور جب آپ کا ایک میسنجر کمزور ہے آپ کے میسج کو سیریسلی لیا نہیں جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس میں میرٹ بیس پہ لوگ لیں, ناٹ جسٹ ایک گورنمنٹ کے لوگ جو بول سکتے ہیں, جو کنونس کر سکتے ہیں, جو میسج کو لیا جا سکتا ہے. میں نے دیکھا قاضی اعظم کو دیکھا نا, اس نے کس طریقے سے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا تھا, پریپیئر بھی کیا تھا, پریزنٹ بھی کیا تھا. مسلمانوں کی بھی اپوزیشن تھی, مسلمان اسٹیبلشمنٹ کی, ہندوؤں کی بھی تھی اور برٹش کی بھی تھی, لیکن انہوں نے کیس ون کیا. یہاں ہمارے ساتھ فیکٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں, لا بھی ہمارے ساتھ ہے, اور 57 مسلم کنٹریز بھی ہیں, لیکن نہ ویژن ہے نہ ول ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم آ گیا اس وقت کہ ویسٹرن لوگوں میں ایک فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہم پھنس رہے ہیں مسلم ورلڈ میں, ہمارا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے وہ بات سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری طرف سے ایک, کیونکہ لیڈرشپ کا اتنا فقدان ہے کہ ہماری طرف سے ایک یونائٹڈ کوہیرنٹ میسج, کلیئر کٹ میسج نہیں جا رہا کہ دس سچویشن از انٹینیبل. یہ جو ہم کہتے تھے امریکہ سول سپر پاور ہے, اب یہ سول سپر پاور نہیں رہی یہ امریکہ کی. ٹھیک ہے, اس لیے وہ خود چاہتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اسی نقطے کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں مختصر سی, اور اس کے بعد معاہد حسین شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, کیونکہ شاہ صاحب کا براہ راست تعلق ہے مختلف امریکی تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی, اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکی سوچ کو بڑی قریب سے وہ جانتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے ہم مزید پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں. ایک بریک کے بعد.